میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب کچھ بتایا بھی سکھایا بھی۔ وہ اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، ہم پیمائش کر سکتے نہیں۔ انبیاء و اولیاء کو جو شان ملتی ہے، جو کمال ملتا ہے، کوئی پیمانہ نہیں بنا کہ ہم اس کو ناپے۔ آج لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کے بارے میں جو اپنی عقل سے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی عقل کی حد ہے، نبی کی شان کی کوئی حد نہیں۔ بس اتنی بات آپ نے یاد کر لینی ہے۔ فرشتوں کو اور دوسری مخلوق کو کس کس کو کتنا علم، کتنی شان، کتنے کمال دیے۔ آج پوری سائنس ریسرچ تحقیق کے نام پہ بہت سی چیزوں کے خواص کہ ان میں کیا خاصیت ہے، ان میں کیا خوبی ہے بتاتے ہیں۔ فلاں پھل کھائیں تو اس میں یہ ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ تو جس رب نے یہ چیزیں رکھی ہیں اور آپ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اب مانتے ہیں فلاں بوٹی جو ہے، فلاں پتے کا یہ فائدہ، فلاں سبزی کا یہ فائدہ، فلاں پھل کا یہ فائدہ، فلاں چیز کا یہ فائدہ۔ ان سب کے فائدے مان رہے ہو تو نبیوں ولیوں کے فائدے کیوں نہیں مانتے؟ جس رب نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اسی نے نبی ولی بنائے ہیں، اور نبیوں ولیوں کو جو شان دی ہے وہ مخلوق میں کسی اور کی نہیں، اور ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، تو ان سے رب نے کچھ بھی چھپایا نہیں، وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اگر کہے میں نہیں مانتا تو ہم کہیں ہم تجھے نہیں مانتے۔ قرآن حدیث میں سب کچھ بیان ہے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اتارا۔ کیا کہیں گے اس کتاب کا کوئی بھی ایک ایسا عالم نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہے؟ کیسی بات ہوگی؟ تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی موت کا وقت صرف اللہ کو معلوم، فرشتے کو اللہ نے بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ پورے سال کی لسٹ ملتی ہے اس کو یا نہیں ملتی ہے؟ اس کو پتا ہے، لیکن اور کسی کو نہیں پتا۔ تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی ان سے اعلیٰ ہے۔ خود سمجھ میں آنے والی بات، پھر بھی انکار کرنا یہ ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل کتاب کے اختلاف، آپس میں ان کے کچھ باتوں پر اختلاف تھے، ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل۔ یہاں پہلی بات جو آپ کو دوبارہ یاد کرانی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بار بار بتاتا ہوں، یہ عبرانی زبان جس کو آج کل ہیبرو کہتے ہیں، اس میں یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10-12 بیٹے، آگے ان کی ساری اولاد، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا ایک بیٹا تھا یہودا، جس کی اولاد کو یہودی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ہم آج کل ایک نام سنتے ہیں کسی ملک کا، اسرائیل، انہوں نے یہ نام ایک ملک کا رکھ لیا جس ملک پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔
یہ جابرانہ قبضہ، ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس اسرائیل کا نام لے کر کبھی کبھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، کبھی برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ نے اسرائیل کہہ کے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ کس کا نام ہے؟ نبی کا۔ ہاں، کہنا ہے اسرائیل نامی ملک یا بنی اسرائیل ایسے ہیں، بنی اسرائیل کو جو کہنا ہے کہہ لے، لیکن لفظ اسرائیل کہہ کے غلط لفظ نہیں کہنا، کیونکہ یہ نبی کا نام۔ ہاں، اس ملک کے حوالے سے کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اسرائیل نامی ملک، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، لیکن صرف لفظ اسرائیل کہہ کے ہم غلط لفظ نہ بولیں، کیونکہ وہ نبی کا نام ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اختلاف کرتے تھے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، دینی احکام۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، اصحاب کہف کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اہل کتاب کا جھگڑا تھا، اختلاف تھا، وہ ان باتوں کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ واضح کر دیتا ہے حق کو، جو سچ ہے وہ قرآن سے واضح ہو جاتا ہے، بالکل، جس کو آپ شفاف کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ، یعنی کلیئر آپ کو ہو جاتا ہے، کوئی شبہ رہتا نہیں۔ یہ جھگڑنے والے معلومات نہیں رکھتے، مگر رب نے جو بیان کر دیا اس میں شک کیا جا سکتا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو جو شان عطا کی ہے، جن جن پر صحیفے اتارے، جن پر اللہ نے کتابیں اتاری، ان کی شان دوسرے نبیوں سے زیادہ ہے، اور قرآن تمام کتابوں کا جامع ہے، اس قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، قرآن میں ہر شے کا، پھر کہیے، روشن بیان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روشن بیان سب کے لیے ہے؟ یہاں میں آپ پر واضح کر دوں، جس کا سینہ اللہ تعالی جتنا کھول دے، جتنا اللہ تعالی کسی کا سینہ کھول دے، اس پر اتنے ہی راز کھل جاتے ہیں۔ قرآن سب پڑھتے ہیں، مگر سب کا پڑھنا ایک جیسا نہیں۔ خود قرآن کی گواہی موجود، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہی کا ذکر پہلے، ہدایت کا بعد میں۔ راز کیا ہے؟ میں نے کہا نا، جتنا غور کریں گے، اللہ جتنا آپ کا سینہ کھولے گا، باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مگر صرف ان کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، اندر قرآن اترتا نہیں۔ تو بتائیے، کیا ان کو قرآن کے راز معلوم ہوں گے؟ قرآن کے اسرار، قرآن کے روشن بیان ان کے لیے ہوں گے؟ نہیں۔ مثال کے طور پر اور سمجھاؤں، ایک شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس قرآن میں بیان موجود ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دور ہو جانا، محروم ہو جانا، کہ اس کے لیے کوئی رحمت نہیں۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ آیت بھی پڑھ رہا ہے،
کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور پھر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بنا؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں لی، وہ اپنے اسی مزاج پر قائم رہا، تو پھر اس نے جب اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو یہ قرآن اس کو بتا رہا ہے۔ اور ایک شخص قرآن پڑھ کے ایک ہی آیت سے اس کی زندگی بدل جائے، اس کے اندر انقلاب آ جائے ایمانی، وہ سارے گناہوں سے توبہ کر لے، تو پتہ چلا کہ اس پر قرآن کا نور شفا بن گیا، اس کے لیے ہدایت بن گیا۔ تو سب کا حال ایک جیسا نہیں، قرآن سب پڑھتے ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج، جن کو آج کل آپ وہابی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتایا؟ حدیثیں موجود ہیں، بخاری میں، مسلم میں موجود ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص جس کا نام ہرقوس بن زہیر بتایا جاتا ہے، اس کو ذوالخیسرہ کہتے تھے، یہ اس کو پکارنے کا لفظ تھا، ذوالخیسرہ۔ اس نے نبی پاک کی گستاخی کی، اس نے کہا اللہ سے ڈریں اور عدل کریں، نبی پاک کو یہ لفظ بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، کیا زمین پر اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی اور ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی غلطی کرے، کیونکہ غلطی کا تصور ہمارے ساتھ ہے، کسی معصوم کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ سید المعصومین ہے، معصوموں کے بھی سردار۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کیا کیا؟ نہیں سمجھے آپ، سمجھے نہیں آپ۔ حضرت عمر کا ایمان کتنا مضبوط تھا، نبی کی گستاخی برداشت نہیں، وہاں کوئی بحث نہیں کہ اس کے بارے میں پہلے فتویٰ لیا جائے کہ اس پہ کون سا فتویٰ لگتا ہے، حکم لیا جائے، پھر اس کی بات نہ، فوراً تلوار نکالی اور اس کا اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یعنی مومن کی یہ حالت کہ نبی کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے تو مومن سے گوارا نہیں ہو سکتی۔ تلوار نکال لی، اجازت مانگی، حضور اس کی گردن اڑا دو، نبی پاک نے روک دیا، فرمایا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ نبی کو سب پتا ہے، فرمایا اس کی اولاد سے لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری جو ہے، جو آخری حصہ، وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی اس کی اولاد ہوگی، لوگ نکلتے رہیں گے، اور پھر قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو وہ لوگ جا کے دجال سے مل جائیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ حضور نے ان کی نشانیاں بتا دی، فرمایا یہ لوگ سر منڈائیں گے، سر پہ بال نہیں رکھیں گے، آئیں گے لیکن یہ رکھیں گے نہیں، اپنی شلواروں پاجاموں کے پائنچے، باٹم کہتے ہیں شاید آپ، ٹخنوں سے بہت زیادہ اونچے رکھیں گے۔ میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں، دیکھ لے کوئی، بہت زیادہ اونچے رکھیں گے، فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، دوسرے لوگ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھیں گے، آپ 1 منٹ میں پڑھیں گے، وہ 10 منٹ میں پڑھے گا۔ فرمایا ظاہر ان کا دیکھنے میں بڑے نظر آئیں گے کہ جیسے یہی مسلمان ہیں، فرمایا یہ دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے نا، تو یہ دین سے اسی طرح نکلے ہوئے ہوں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت فرمایا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔
کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ کون بولتا ہے جن کی زبان پر؟ ہمیں اس زبان پر کوئی شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی نشانیاں بتا دیں۔ اپنے ارد گرد دیکھ لو، کیا آج نظر نہیں آتے؟ فرمایا اس کو، یہ جو شخص ہے اس کو میری امت کے بہترین لوگ ماریں گے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آئے گا، لیکن جب ماریں گے تو جو مارنے والے ہوں گے وہ حضرت علی نے مارا اس کو۔ جنگ ہوئی تو صحابہ نے کہا حضرت علی سے کہ ہم نے جن لوگوں سے جنگ کی ہے یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو کیا ہم نے مسلمانوں کو تو نہیں مار دیا؟ فرمایا ان میں ایک لاش تلاش کرو، اس کی ہتھیلی پہ اس طرح گوشت ابھرا ہوگا جیسے عورت کے سینے پہ ابھرا ہوتا ہے، اس طرح کا گوشت ابھرا ہوگا، وہ لاش تلاش کرو۔ وہ تلاش کی، مل گئی، وہ اسی کی لاش تھی۔ آپ نے فوراً 2 رکعت شکرانہ پڑھی کہ ہم نے صحیح یعنی انتخاب کیا، جن لوگوں کو مارا وہ واقعی اس لائق تھے کہ ان کو مارا جائے۔ یہ وہ لوگ جو آج بھی نبی کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کتابیں بڑھی ہوئی ہے۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کا کمال یہی ہے کہ وہ خود جنت میں چلا جائے، نبی اپنے آپ کو بخشوا لے، بس نبی زندگی تک تھے، اب کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں، بولو کیا یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں؟ اونچی نہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو اتنی باتوں کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ دھیان کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نے سن لیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، تو جو ایسا کہے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔